تجویز آئی ہے کہ 18% سیل ٹیکس جو ہے وہ سولر پہ لگا دیا جائے۔ ابھی تجویز ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو لگا بھی دیا۔ ایک دم مارکیٹ میں رش پڑ گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا۔ چیزیں بیچ کے، گاڑیاں اور زیور بیچ کے سولر سسٹم لگوانے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، وہ تو بیچارے پھر 3-4 روپے پر واٹ پرائس بڑھ گئی۔ عیاشیاں ہیں جو منسٹر صاحبان کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے کر رہے ہیں، ان کو کم کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسا، میسٹرو سولر سسٹم ڈیفنس رول لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سولر کی کہ بجٹ کے اعلان کے بعد تجویز آئی ہے کہ 18% سیل ٹیکس جو ہے وہ سولر پہ لگا دیا جائے۔ تو وہ تو اب ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے لگا ہی دینا ہے۔ جب میں نے اس کی پریس کانفرنس سنی منسٹر صاحب کی، تو اس نے کہا جی ہم نے چونکہ اس لیے لگایا ہے کہ ہم نے اب ہر چیز پہ ٹیکس لگانا ہے، ہم ادھار پہ ادھار لے رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ نے ادھار لینا ہے ادھار کو ختم کرنے کے لیے، اور کرپشن کرنی ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اسی طرح کا گورنمنٹ کے پلان ہے جو میں نے ابھی آپ کو اشارہ دیا۔ تو اب جو ہے وہ 18% جی ایس ٹی سولر پہ ابھی تجویز ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو لگا بھی دیا۔ یعنی وہ تو گورنمنٹ کو ابھی پہنچا ہی نہیں، گورنمنٹ نے ابھی بل پاس کرنا ہے، ابھی بجٹ پاس کرنا ہے، ابھی اپلیکیبل ہونا ہے ٹیکس، لیکن مسلمانوں نے پہلے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے، جو ہمارے بزنس مین ہیں، وہ کس لیول پہ چلے گئے۔ یعنی ابھی تو اعلان ہوا ہے، یعنی ابھی تو ہر چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کے اندر، ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی ہے۔ ابھی تو اعلان ہوا ہے، ابھی تو جو ٹیکس کی مد میں یعنی جو ٹیکسیبل کنٹینرز ہوں گے وہ تو ابھی آئے نہیں، وہ تو آئیں گے جا کے اگست میں، جولائی کے بعد آئیں گے۔ جولائی میں جو کنٹینرز آئیں گے اس پہ بھی شاید ٹیکس نہ ہو، یہ یعنی جولائی کا کھیل ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے پہلے شروع کر دیا کہ جتنا عوام کو لوٹ سکتے ہو لوٹو۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کو میں دونوں طرف سے ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ غریب کے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ ہے سولر پلیٹ، جس پہ وہ انحصار کرتا ہے اور شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دیتا ہے۔ تو مڈل کلاس اور جن لوگوں نے بیچاروں نے اپنی چیزیں بیچ کے، گاڑیاں اور زیور بیچ کے سولر سسٹم لگوانے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے یا لگوانا چاہتے تھے، وہ تو بیچارے پھر 3-4 روپے پر واٹ پرائس بڑھ گئی۔ 10 کلو واٹ کا سسٹم ہے تو سیدھا 50,000 روپے اوپر چلا جائے گا، اور اسی طرح اگر 20 کلو واٹ ہے تو 1,00,000 روپے اوپر چلا جائے گا۔ تو میں اس کی مخالفت کروں گا۔ ہاں، اگر آپ نے ابھی جیسے باقی چیزیں کی، اگر آپ نے کرنی ہے، آپ جو 18% سولر پہ لگانے ہیں، تو اپنی جو عیاشیاں ہیں جو منسٹر صاحبان کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے کر رہے ہیں، ان کو کم کر لیں۔ ضرور بیچاروں کو جو غریب عوام ہے اس سے یہ چیز لینی ہے، آپ اس کو کم کر لیں۔ آپ کسی اس کا جو جو مطلب ہے آپ کی جو یونٹس ہیں بجلی کے وہ کم کرنے ہیں، آپ کی جو عیاشی ہیں اس میں کٹوتی کرنا ہے، ادھر بڑھائی جا رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ مجھے بتائیں، چیئرمین سینٹ اپنا عہدہ انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے یا اس کو جاب کی ضرورت ہے؟ ہاں، مجھے کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ چیئرمین سینٹ کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا سی وی پیش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور جتنے سیاست میں لوگ ہیں ان کے اپنے علیحدہ کاروبار ہیں، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کوئی ذمہ دار ہے، کچھ بہت زیادہ ان کو تو پیسوں میں اتنا مسئلہ نہیں جتنا غریب عوام کو ہے۔ اور سپاہی صاحب جو ہمارے فوج کے سپاہی ہیں اس کی صرف 20% اور باقیوں کی امپلائز کی 10%۔ بس میں اب آپ کو اس بجٹ پہ کیا تبصرہ کروں؟ میرا خیال ہے کہ اور چند دنوں میں غریبوں کو بیچاروں کو جولائی میں پتہ چل جائے گا کہ کتنی مہنگائی ہوتی ہے۔ خیر، اس پہ جو ہے نا وہ میں دونوں طرف سے، جیسے میں کہہ رہا تھا، میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ یہ ٹیکس فی الفور واپس لیا جائے، اور میں پی ایس اے پاکستان سولر ایسوسیشن کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ضرور اپنے جو ہے جو اپنا پروٹیسٹ ہے وہ ضرور گورنمنٹ کو پیش کرے، کیونکہ یہ ٹیکسیبل آئٹم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کی ہمیشہ مخالفت کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد تو دوسری ہم بات کریں گے عوام کی، کہ عوام جو ہے نا وہ بالکل سوئی ہوئی تھی۔ اگر آپ پہلی دیکھیں، اگر آپ ایک ہفتہ پہلے دیکھیں، اس اناؤنسمنٹ سے پہلے تو عوام سوئی ہوئی تھی، ایک دم مارکیٹ میں رش پڑ گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا۔ تو یہ 4 روپے اگر آپ نے بھر کے زیادہ مہنگا لینا تو جولائی میں لے لیں،
خیر وہ تو جو ظاہر پبلک کا اپنا موڈ ہوتا ہے، تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا یہی مشورہ ہے کہ ابھی فی الحال جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جتنا لوگ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیکس ہٹا لیں، تو پبلک کو ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی مارکیٹ میں بھاگیں اور لے لیں، تو یہ نہ ہو کہ اور بڑھ جائے، اور تو پتہ نہیں بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ ٹیکس سیل ٹیکس تو بہرحال یہ انہوں نے فی الحال اناؤنس کر دیا۔ اسی طرح ہم اگر آگے چلیں تو ہم بات کریں گے آج جو ایران جو ہے ایک ہمارا مسلمان اور غیور ملک جو ہے، مسلمان امہ کا غیور ملک، ٹھیک ہے نا، اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے تمام ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے۔ آپ کو اگر ڈاٹ کنیکشن کرنا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ پہلے چھیڑخانی کی اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ، اور بدلے میں پاکستان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا، جس پہ اس کو روکنی پڑی۔ ادروائز وہ اسرائیل اس کو ٹریپ کر چکا تھا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلے ہم پاکستان سے سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں ایران کو شروع کریں گے، آپ ادھر پاکستان کو ہی الجھائیں، ہم ادھر پاکستان کو ایران کو الجھائیں گے، تو دونوں کو فارغ کر دیں، یہ اٹامک انرجی ان کی فارغ کر دیں دونوں، یہی پالیسی تھی، یہی یہودی کی سیونی کی پالیسی ہے کہ گریٹر اسرائیل بننا ہے اور جو مین پاور ہے وہ ختم کر رہی ہے مسلمانوں سے۔ تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک نبی کا ماننے والا آخری کلمہ وہ موجود ہے، ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم سب کو ماریں گے۔ ان کی پڑھیں تو صحیح، ذرا ان کی بکیں تو پڑھیں، ان کی جو اندر جو پالیسیاں وہ تو پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ہو۔ اور اسی طرح جب اس نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تقریباً جو آرمی کی اور سائنٹسٹ تھے ان کے سارے شہید ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنی زیادہ لوکیشنز کا پتہ تھا، کیونکہ میر جعفر اور میر صادق مسلمانوں میں ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ جان نہیں چھوڑتے، ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، ادھر تو شاید ادھر نہیں ہو لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ اب ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور اگر ایران نے بہت اچھا جواب دیا جیسا پاکستان نے دیا تھا انڈیا کو، تو پھر تو اسرائیل رک جائے گا، پھر جیسے اس نے کہنا ہے امریکہ نے کہ جناب رک جاؤ، تو پھر رک جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور اگر ایران کی شامت آ گئی اور ایران کو کسی طرح انہوں نے اللہ نہ کرے بہت زیادہ نقصان کر دیا، تو اگلی باری ڈیفینیٹلی پاکستان کی ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی ارباب اختیار کو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اس وقت اگر پاکستان، ایران اور مسلم متحد نہیں ہوتے، جو آج بیٹھے تماشے دیکھ رہے ہیں، کل ان کی باری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔